بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا سگ پرست عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ انہیں روزہ میکسویل کے ساتھی کی تلاش تھی اور اب یہ کام کسی قدر آسان ہو گیا تھا کیونکہ روزہ سے اس کی تصویر مل گئی تھی۔ نیمو اور صفدر اس مہم پر نکلے تھے۔ باہر سے آنے والوں کے ریکارڈ چیک کیے گئے لیکن نہ کہیں وہ نام دکھائی دیا اور نہ وہ تصویر نظر آئی۔ روزہ کے بیان کے مطابق وہ جیکسن بارٹ نامی ایک جرمن تھا۔ پچھلے کئی ماہ کے ریکارڈ میں اس کا سراغ نہ مل سکا۔ اکنوں پر پتھر پڑ گئے ہیں، صفدر آخرکار بولا۔ کیا ہوا؟ نیمو نے چونک کر کہا۔ ہمیں دراصل ابتدا اس ہوٹل سے کرنی چاہیے تھی جہاں وہ ٹھہرا تھا، صفدر نے کہا۔ یعنی انٹرنیشنل سے؟ نیمو نے کہا۔ بالکل سامنے کی بات تھی۔ پہلے وہاں سے تصدیق ہونی چاہیے کہ وہاں اس نام کا کوئی آدمی ان تاریخوں میں مقیم تھا بھی یا نہیں، صفدر نے کہا۔ لیکن جناب، اسسٹنٹ مینیجر نے کہا، وہ کوئی سفید آدمی نہیں تھا، جمیکا سے آیا تھا اور کسی سیاہ نسل سے تعلق رکھتا تھا، شاید نیگرو۔ چہرے کی بناوٹ اور خط و خال سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کے اجداد نیگرو رہے ہوں گے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اسے اس تفصیل کے ساتھ یاد رکھا، جبکہ یہاں روزانہ درجنوں آتے جاتے رہتے ہوں گے، صفدر بولا۔ یاد رہ جانے کی وجہ ہے جناب، بہت اچھا سنگر تھا، کبھی کبھی ریکریشنل ہال میں رقص کی موسیقی پر گانا شروع کر دیتا تھا اور اس کے گرد نوجوانوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، اسسٹنٹ مینیجر بولا۔ پاسپورٹ تھا اس کے پاس؟ صفدر نے پوچھا۔ یقیناً تھا، ورنہ معلوم کیسے ہوتا کہ کہاں کا باشندہ ہے؟ اسسٹنٹ مینیجر نے کہہ کر میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ چپراسی اندر آیا۔ باہر والوں کا رجسٹر لے کر آؤ، اس نے کہا۔ چپراسی چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس رجسٹر پر جھکے ہوئے تھے جس میں غیر ملکی گاہکوں کا اندراج ہوتا تھا۔ صفدر نے جیکس بارٹ سے متعلق تفصیل نوٹ کی اور ایک بار پھر انہیں پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف جانا پڑا۔ اب تو جیکسن بارٹ کی آمد کی صحیح تاریخ معلوم ہو چکی تھی، اس لیے کاغذات نکلوانے میں دشواری پیش نہ آئی۔ ہیڈ کوارٹر میں ایکس 2 کے ایجنٹ نے کاغذات فوری طور پر نکلوائے اور ان کے سامنے رکھ دیے۔ جیکسن بارٹ جمیکا ہی سے آیا تھا اور واپس بھی چلا گیا تھا۔ حد تیرے کی، یہ ہوئی ہے، نیمو پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ اب روزہ میکسویل کے ساتھ سختی برتنی پڑے گی، صفدر نے کہا۔ برت چکے، تمہیں بڑے پیار سے دیکھا کرتی ہے، نیمو بولا۔ سوائے پیار کے اور کچھ نہیں پڑھ سکتے عورتوں کی آنکھوں میں، صفدر نے کہا۔ پیار کے علاوہ وہاں اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نیمو نے کہا۔ اچھا پیارے خان، اب واپس چلو، اس سے بھی دو باتیں ہو جائیں، صفدر بولا۔ اس شرط پر کہ تم اس یتیم یسیر سے سخت لہجے میں گفتگو نہیں کرو گے، نیمو نے کہا۔ ضرورت پڑی تو 2-4 تھپڑ بھی رسید کر دوں گا، صفدر بولا۔ یار، آدمیت کے جامے میں رہا کرو، نیمو نے کہا۔ تم نے اپنے لیے یہ پیشہ غلط منتخب کیا ہے، بڑے اچھے میل نرس ثابت ہوتے، صفدر نے کہا۔ سوال یہ ہے کہ تمہیں پیار سے کیوں دیکھتی ہے، مجھے کیوں نہیں دیکھتی، نیمو بولا۔ اسی سے پوچھ لینا، صفدر بیزاری سے بولا۔ روزہ میکسویل کو ماڈل ٹاؤن کی ایک چھوٹی سی عمارت میں رکھا گیا تھا اور اب تک اسے یہی باور کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے ہی آدمیوں کے درمیان ہے، لیکن جیمسن بارٹ سے متعلق نئے انکشاف کی بنا پر انہیں اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ صفدر نے فون پر ایکس 2 سے رابطہ قائم کر کے اسے نئی صورتحال سے آگاہ کیا اور دوسری طرف سے آواز آئی، اب تمہیں اپنا رویہ بدل دینا چاہیے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا جناب، صفدر بولا۔ نیمو نے اس کے کمرے سے کچھ آوازیں ریکارڈ بھی کی تھیں، صفدر بولا۔ جی ہاں، لیکن ابھی ہم نے ان کے سلسلے میں کچھ پوچھ گچھ نہیں کی، یہی مناسب وقت ہے کہ اسے حقیقت کا علم ہو جائے، ایکس 2 نے کہا۔ بہت بہتر جناب، صفدر بولا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ دونوں روزہ میکسویل کے کمرے میں پہنچے۔ نیمو نے اپنا بریف کیس میز پر رکھ دیا اور صفدر خاموشی سے روزہ کی طرف دیکھتا رہا۔ کیا بات ہے، اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ روزہ بولی۔ جیکسن بارٹ تمہارے بیان کے مطابق کوئی جرمن تھا؟ ہاں، میں نے یہی کہا تھا، روزہ نے کہا۔ اور سفید فام بھی، صفدر بولا۔ تم تو اس طرح پوچھ رہے ہو جیسے میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہو، روزہ نے کہا۔ تم نے غلط بیانی ہی سے کام لیا تھا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ روزہ بولی۔ ان دنوں انٹرنیشنل کے اس کمرے میں بلا شبہ ایک جیکسن بارٹ ٹھہرا ہوا تھا، لیکن وہ کوئی سفید فام جرمن نہیں تھا، صفدر نے کہا۔ پھر کون تھا؟
ایک جمیکن نیگرو۔ صفدر بولا، ناممکن۔ وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ اور تم نے بھی غلط کہا تھا کہ اس عورت کے علاوہ یہاں تمہاری اور کسی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ صفدر بولا، میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ روزہ جھنجھلا گئی۔ صفدر نے نیمو کی طرف دیکھا اور وہ اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ اس نے اس میں سے ایک چھوٹا سا کیسٹ پلیئر نکالا اور اس کا سوئچ آن کر دیا۔ ایک عورت اور ایک مرد کی گفتگو سنائی دینے لگی۔ زبان انگریزی تھی اور لہجہ بھی غیر ملکی تھا۔ اوہ، یہ ثبوت پیش کیا ہے تم نے؟ روزہ کہہ کر ہنس پڑی۔ ہاں، یہ آوازیں تمہارے کمرے میں ہی سنی گئی تھیں۔ ٹھہرو، بتاتی ہوں کہ کیسے سنی گئی تھیں۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ وہاں سے اپنا سوٹ کیس اٹھا لے، اور پھر اس نے بھی ایک ٹیپ ریکارڈر اس میں سے نکالا۔ کیسٹ کو ریوائنڈ کیا اور اس کے ٹیپ ریکارڈر سے بھی وہی آوازیں نکلنے لگیں۔ صفدر اور نیمو حیرت سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ بالآخر صفدر بولا، اس کا مطلب؟ مرد کی آواز کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ اسی جیکسن بارڈ کی آواز ہے جس سے مجھے ملنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میک اپ میں ہو، اس لیے میں اسے آواز ہی سے پہچاننے کی کوشش کروں، روزہ نے کہا۔ اور اسے بھی وضاحت کے ساتھ علم نہ ہوگا کہ اسے ملنے کون آ رہا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ حالات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے پاس میری تصویر بھی ہو، روزہ میکسویل نے کہا۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ جرمن کسی سیافام جمیکن کے میک اپ میں تھا؟ صفدر نے پوچھا۔ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی سفید فام کسی سیاہ فام کے میک اپ میں ہو۔ مجھے تو یہ ناممکن ہی معلوم ہوتا ہے، روزہ نے کہا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ پھر یک بیک چونک کر بولی، تم اس طرح سوالات کر رہے ہو جیسے وہ جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گئی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ بات پوری کرو، صفدر بولا۔ کچھ نہیں، روزہ نے کہا، لیکن اس کے انداز سے سراسیمگی جھانک رہی تھی۔ غالباً تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ کہیں غلط ہاتھوں میں تو نہیں پڑ گئی، صفدر نے کہا۔ کیا ان حالات میں مجھے یہ نہ سوچنا چاہیے؟ روزہ نے کہا۔ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ تم بھی حقیقتاً وہی ہو یا نہیں، صفدر بولا۔ کون نہیں ہوں؟ روزہ نے کہا۔ روزہ میکسویل۔ تم میرا پاسپورٹ دیکھ سکتے ہو، روزہ بولی۔ کوڈ نیم کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا خیال غلط نہیں ہے، یہ کوئی اناڑی خاتون ہے، صفدر نے نیمو سے کہا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کس قسم کی گفتگو ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ تم محض ایک ڈمی ہو، صفدر بولا۔ کیا مطلب؟ سنو، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتی کہ مجھے جیکسن بارڈ سے ملنا ہے۔ اس سارے الجھاوے میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہے، روزہ نے کہا۔ کوئی الجھاوا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہاں کا محکمہ سراغ رسانی ہمارے خلاف حرکت میں آ گیا تھا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ اس نے ہمارے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ یہی معلوم کرنے کے لیے تم بحیثیت ڈمی یہاں بھیجی گئی ہو۔ ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ محکمہ کے زاویے سے حملہ آور ہوگا، صفدر نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک بار پھر بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، انہیں کم از کم تم جیسی سادہ لوگ خاتون کو بھیجنا نہ چاہیے تھا، صفدر ہاتھ اٹھا کر بولا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ محکمہ سراغ رسانی کی بات کیا کر رہے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ روزہ نے کہا۔ تم یہاں کیوں آئی تھی؟ صفدر نے کہا۔ مجھے جیکسن بارڈ کو صرف یہ اطلاع دینی تھی کہ وہ لوگ مال وصول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد میری واپسی کا ذمہ دار جیکسن بارڈ ہی ہوتا۔ اس پیغام رسانی کے سلسلے میں انہوں نے $5000 تہران میں میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں، روزہ نے کہا۔ کون لوگ کیسا مال وصول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ صفدر نے کہا۔ یہ میں نہیں جانتی، میری ایک دوست نے تہران کے ایک تاجر سے ملایا تھا۔ اس نے معمولی سے کام کا آفر دیا، معاوضہ معقول سے بھی زیادہ تھا، اور سفر مفت، تفریح مفت، واپسی کا سفر جیکسن بارڈ کے ذمہ۔ میں تیار ہو گئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق پولیس سے بھی ہو سکتا ہے تو میں ہرگز تیار نہ ہوتی، روزہ میکسویل بولی۔ کیا چرس یا دوسری منشیات کی غیر قانونی تجارت کا خیال نہیں آیا تھا تمہیں؟ صفدر نے کہا۔ اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتی تھی؟ یقیناً خیال آیا تھا، روزہ بولی۔ تو پھر؟ صفدر بولا۔ اگر منشیات کی تجارت کا معاملہ بھی تھا تو مجھے اس سے کیا سروکار؟ مجھے تو صرف ایک پیغام پہنچانا تھا اور پھر واپسی، روزہ نے کہا۔ لیکن اب زحمت میں پڑ گئی ہو، صفدر بولا۔ اب کیا ہوگا؟ خدا کے لیے مجھے کسی طرح واپس بھجوا دو، روزہ نے کہا۔ تمہیں واپس بھجوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، صفدر بولا۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ روزہ نے کہا۔ تمہارے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تن بہ تقدیر بیٹھی رہو اور دیکھو کہ حالات کون سا رخ اختیار کرتے ہیں، یا خود ہی پولیس کے پاس پہنچ جاؤ۔
لیکن تم کسی طرح بھی اسے ثابت نہ کر سکو گی کہ تہران کے کسی تاجر نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، کیونکہ تم خود کو سیاح ظاہر کر چکی ہو۔ کاغذات پر یہی تحریر ہے، صفدر نے کہا۔ خداون، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، روزہ نے کہا۔ میری دانست میں تمہارے لیے پہلی ہی صورت مناسب رہے گی، صفدر بولا۔ تو اس عورت کا تعلق پولیس سے تھا جس نے میرے لیے ہمدردی ظاہر کی تھی، روزہ بولی۔ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اس دن کے بعد سے پھر کہیں دکھائی نہیں دی، صفدر بولا۔ لیکن تمہاری پولیس میں کسی غیر ملکی عورت کا کیا کام، روزہ نے کہا۔ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون تھی، صفدر بولا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پیغام تم لوگ وصول کر کے میری واپسی کا انتظام کر دو، روزہ نے کہا۔ ہمیں صرف اپنے کام سے کام ہوتا ہے، تہران والے ہمیں کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتے، صفدر بولا۔ میں انسانیت کے نام پر تم سے اپیل کرتی ہوں، میری مدد کرو، ورنہ میرا پورا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ میں وہاں شعبہ آثار قدیمہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں، روزہ نے کہا۔ 5000 کے عوض تم نے اپنا مستقبل دوسروں کے حوالے کر دیا ہے، صفدر بولا۔ بس ہو گئی حماقت، روزہ بولی۔ مجھے تم پر بے تحاشا ترس آ رہا ہے، لیکن میں بھی کسی کو جواب دہ ہوں، صفدر نے کہا۔ اسی کے سامنے میرا معاملہ پیش کر کے رحم کی اپیل کر دو، روزہ نے کہا۔ وہ کسی کی بھی نہیں سنتا، اپنے بنائے ہوئے چند اصولوں کا اسیر ہے۔ خیر، ہم دیکھیں گے کہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں، فی الحال تم صرف آرام کرو، صفدر نے کہا، اور نیمو کو واپسی کا اشارہ کرتا ہوا عمارت سے باہر نکل آیا۔ اب ہم سائیکو مینشن کا رخ بھی نہیں کریں گے، اس نے کہا۔ کیوں؟ نیمو نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر یہ واقعی ڈمی ہے تو کچھ لوگ یقینی طور پر ہماری نگرانی کر رہے ہوں گے، صفدر بولا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، نیمو بولا۔ حالات سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں، صفدر نے گاڑی کی اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا۔ اس کے باوجود بھی تم نے اس سے بہت کچھ اگلوا لیا ہے، نیمو اسٹیئرنگ سنبھالتا ہوا بولا۔ گاڑی حرکت میں آئی اور نیمو نے عقب نما آئینے کے زاویے میں تبدیلی کی۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے کہا، عمارت کے بائیں بازو سے ایک موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔ اگر وہ حقیقتاً گاڑی کا تعاقب کرتی ہے تو روزہ میکسویل سے بھی زیادہ اہم ہو سکتا ہے، وہ شخص، کیونکہ روزہ تو محض ڈمی ہے، صفدر بولا۔ نیمو نے ایک گلی میں گاڑی موڑ دی اور پھر تھوڑی دیر بعد تصدیق ہو گئی کہ موٹر سائیکل سوار انہی کا تعاقب کر رہا تھا۔ غزالہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر سعدیہ والی کہانی درست تھی تب بھی اس واقعے کے بعد وہ اپنے باپ سے کچھ بھی پوچھ نہیں سکتی تھی، لہذا ایک بار پھر اس نے ڈھم پھی کا گریبان پکڑنے کی کوشش کر ڈالی۔ وہ تو میں نے ہوائی چھوڑی تھی، عمران بڑی ڈھٹائی سے بولا۔ کیا مطلب؟ غزالہ بولی۔ آپ نے جو رونا شروع کر دیا تھا تو آخر چپ کس طرح ہوتی؟ خواتین کو روتے دیکھ کر مجھ پر بوکھلاہٹ کا دورہ پڑ جاتا ہے، عمران نے کہا۔ تو تم نے ڈیڈی پر جھوٹا الزام لگایا تھا، غزالہ نے کہا۔ آپ کا رونا بند کرانے کے لیے پچھلی 7 پشتوں پر بھی الزام لگا سکتا ہوں، عمران بولا۔ اگر میں ڈیڈی کو بتا دوں تو؟ غزالہ نے کہا۔ میں نے کب کہا کہ نہ بتائیے، عمران بولا۔ اس کے بعد پھر یہاں پر ٹک نہ سکو گے، غزالہ بولی۔ تب تو ضرور بتائیے، عمران بولا۔ کیا مطلب؟ میں خود ہی نکل بھاگنا چاہتا ہوں ان واقعات کے بعد، عمران نے کہا۔ بھگوڑے تو ہو ہی، پتہ نہیں کہاں سے بھاگ کر آئے ہو یہاں، غزالہ نے کہا۔ جو کچھ دل چاہے سمجھیے، یہاں تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، عمران نے کہا۔ بیچ سڑک پر بڑکا اوڑھنے والی حرکت بھی زندگی بھر یاد رہے گی، غزالہ بولی۔ یہ نہ کرتا تو سعدیہ کو کہاں سے پیدا کرتا جس کا کوئی وجود نہیں ہے، عمران نے کہا۔ یہ تم کہہ رہے ہو، غزالہ بولی۔ جی ہاں، آپ سر ہو رہی تھیں کہ آپ کو سعدیہ کے پاس لے چلوں۔ میں نے آپ کا دھیان بٹانے کے لیے آپ سے تعاقب کی تفصیل پوچھی اور برقعے کا نام سنتے ہی وہ تدبیر کر ڈالی جس کی بنا پر آپ کو گھر ہی کی طرف بھاگتے بنی، عمران نے کہا۔ اول درجے کے فراڈ ہو تم، غزالہ نے کہا۔ اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، عمران بولا۔ تو پھر یہاں سے کب بھاگ رہے ہو، غزالہ بولی۔ جب تک کہ خود سیٹھ صاحب کان پکڑ کر باہر نہ نکال دیں، عمران نے کہا۔ اور تم انہیں اس پر مجبور کر دو گے، غزالہ نے کہا۔ شاید ایسا نہ کر سکوں، سیٹھ صاحب بہت شریف آدمی ہیں، انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، عمران بولا۔ مجھے بے وقوف بنا سکتے ہو، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ بے وقوف نہیں بنایا تھا، اپنی جان بچائی تھی۔ آخر میں آپ کو سعدیہ کے نام پر کہاں لے کر جاتا، عمران نے کہا۔ اگر میں ڈیڈی سے پوچھ ہی بیٹھتی تو میں پورا واقعہ دہرا کر ان سے معافی مانگ لیتا، عمران نے کہا۔ دراصل مفت خورے ہو، غزالہ بولی۔
آپ کے ڈیڈی ایسا نہیں سمجھتے ورنہ میں یہاں ٹک نہیں سکتا تھا، عمران نے کہا۔ آپ کے ڈیڈی ایسا نہیں سمجھتے ورنہ میں یہاں ٹک نہیں سکتا تھا، عمران بولا۔ تم نے ابھی تک کیا ہی کیا ہے؟ تمہاری موجودگی میں ڈیڈی پر یہ سب گزر گئی، غزالہ بولی۔ اگر سیٹھ صاحب مجھے بتا دیتے کہ وہ اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں تو میں کوئی اور تدبیر کرتا، عمران بولا۔ تم کچھ بھی نہیں کرتے، صرف باتیں بنانے کے ماہر ہو، غزالہ نے کہا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ عمران بولا۔ ہاں میں یہی چاہتی ہوں، غزالہ بولی۔ بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی، عمران سر ہلا کر بولا۔ کون سی بات سمجھ میں آ گئی؟ ان واقعات کے پیچھے آپ ہی کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے، عمران بولا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ غزالہ اچانک بولی۔ آپ جلد از جلد اپنے ڈیڈی کی دولت پر قبضہ جما لینا چاہتی ہیں۔ قتل کا الزام ان نامعلوم لوگوں کے سر جائے گا، عمران نے کہا۔ تمہارا کیما کر کے رکھ دوں گی۔ وہ اس کی طرف جھپٹی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ راہداری میں جیلانی سیٹھ سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ وہ رکا تھا لیکن عمران آگے بڑھتا چلا گیا۔ غزالہ اس کے پیچھے تھی۔ ٹھہرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیلانی نے گرج کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے غزالہ کا بازو بھی پکڑ لیا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی بولی، مجھے چھوڑ دیجئے، جان سے مار دوں گی اسے۔ بات کیا ہے؟ جیلانی کو سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ کہتا ہے کہ میں آپ کو مار ڈالنا چاہتی ہوں، غزالہ نے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جیلانی بولا۔ اسی سے پوچھئے۔ کہتا ہے کہ جلد از جلد آپ کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے میں نے یہ چکر چلایا ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ کو قتل کر دوں گی اور الزام ان نقابپوشوں کے سر جائے گا، غزالہ نے کہا۔ او، تم بھی احمق ہو گئی اس کے ساتھ، بے وقوف آدمی ہے، جیلانی بولا۔ تو پھر فوراً نکال باہر کیجئے اس بے وقوف آدمی کو، غزالہ نے کہا۔ دفتن عمران پھر راہداری کے سرے پر دکھائی دیا اور ہاتھ ہلا کر بولا، ہاں ہاں نکال باہر کیجئے، میں کب ٹکنا چاہتا ہوں یہاں، عمران نے کہا۔ چلو ادھر آؤ، جیلانی آنکھیں نکال کر بولا۔ انہیں ہٹا دیجئے، پھر قریب آ سکتا ہوں۔ میں تو ایک اچھا مشورہ دینے گیا تھا، انہوں نے خود ہی ادھر ادھر کی باتیں نکالی اور پھر مجھے جان سے مارنے پر تل گئی، عمران بولتا چلا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ادھر آؤ، جیلانی گھرایا۔ عمران سہما سہما قریب پہنچا اور اس طرح غزالہ کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس کے غافل ہوتے ہی وہ ہاتھ چھوڑ دے گی۔ یہ تم اس سے کیا بکواس کر رہے تھے؟ جیلانی نے قہر آلود لہجے میں پوچھا۔ پھر کیا کرتا؟ جب میری سیدھی سادی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، عمران نے کہا۔ کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ غزالہ نے کہا۔ میں یہ کہنے گیا تھا کہ اب میں صاحب وقت بے وقت گھر سے نکلنا چھوڑ دیں، عمران بولا۔ میں خود بھی یہی کہنا چاہتا تھا، اگر خدا نہ خواستہ تم پر کوئی حادثہ گزر گیا تو مجھے ان کے سامنے سر جھکا دینا ہی پڑے گا، جیلانی بولا۔ لیکن آپ تو گھر میں ہی تھے جب آپ پر یہ حادثہ گزرا، غزالہ بول پڑی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جیلانی کا لہجہ پرتشویش تھا۔ اس کی فکر نہیں، اب تو کوئی یہاں قدم رکھ کر دیکھے، راتوں کو جاگ کر نگرانی کروں گا، عمران نے کہا۔ کیا وہ خوشبو فلمی گیت گاتی ہوئی آتی ہے کہ تم ہوشیار ہو جاؤ گے؟ غزالہ جل کر بولی۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، عمران بوکھلا کر بولا۔ تم ایسے باتوں میں نہیں جیت سکو گے، جیلانی ہنس پڑا، پھر سسکاری لی۔ شاید اس کے بازو کو جھٹکا لگا تھا ہنسنے سے۔ عمران نے اسے غور سے دیکھا تھا اور ٹھنڈی سانس لی تھی۔ بات وہیں ختم ہو گئی۔ جیلانی نے دونوں سے اپنے اپنے کمروں کی طرف جانے کو کہا، پھر وہ شام کی چائے کے وقت تک کمروں سے باہر نہیں نکلے۔ ڈائننگ روم میں دونوں کی ملاقات پھر ہوئی۔ جیلانی سیٹھ اپنی خوابگاہ میں ہی تھا، شاید اس کی چائے وہیں بھجوائی گئی تھی۔ عمران خاموشی سے چائے پیتا رہا، نظر اٹھا کر غزالہ کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، لیکن غزالہ کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ آخر بول ہی پڑی تھی۔ آخر تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ دنیا کا مظلوم ترین آدمی، جس کی ہمدردی کی باتوں پر بھی لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، عمران نے کہا۔ تم خود بات بڑھاتے ہو، تمہیں اتنی بے دردی سے اظہار خیال نہیں کرنا چاہیے تھا، غزالہ نے کہا۔ اصل میں جاسوسی ناول پڑھ پڑھ کر میرا دماغ بہت تیز ہو گیا ہے، سارے امکانات کا جائزہ لینے کی عادت ہو گئی ہے۔ ویسے اگر آپ کو اس سے تکلیف پہنچی ہو تو معافی چاہتا ہوں، عمران بولا۔ پتہ نہیں کیوں تھوڑی دیر بعد تمہیں معاف کرنے کو دل چاہتا ہے، غزالہ نے کہا۔ شکریہ، عمران بولا۔ سنو، ایک تدبیر آئی ہے میرے ذہن میں، وہ آگے جھک کر رازدارانہ سے انداز میں بولی۔ کہیے کہیے، عمران نے پراشتیاق لہجے میں کہا۔ ڈیڈی ضدی ہیں، غزالہ بولی۔ کھلی ہوئی بات ہے، بازو توڑوا لیا لیکن ٹس سے مس نہ ہوئے، عمران بولا۔ اور میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ٹھیک ہی کہا تھا،
کیا وہ مجھ پر قابو پانے کی کوشش کریں گے؟ غزالہ بولی۔ میری زندگی میں تو یہ ناممکن ہے، عمران نے میز پر ہاتھ مار کر غصیلے لہجے میں کہا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ان کا؟ سڑک پر سے اٹھ گئے تھے، ڈیڈی کو وہ گھر سے لے گئے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی، غزالہ بولی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ فضول باتیں کر رہے ہو، میری تجویز بھی تو سنو، وہ بولی۔ او ہاں کہیے کہیے، عمران نے کہا۔ کیوں نہ ہم دونوں اپنے طور پر اس چیز کو تلاش کریں، غزالہ نے کہا۔ نہیں صاحب، عمران دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ سیٹھ صاحب گولی مار دیں گے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، انہیں معلوم ہی نہ ہو سکے گا، غزالہ نے کہا۔ اس کے تصور سے میرا دم نکل رہا ہے، عمران نے کہا۔ تب پھر تم ہم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تم بتاؤ کہ انسانی زندگیاں زیادہ اہم ہیں یا وہ نامعلوم چیز، غزالہ بولی۔ انسانی زندگیاں، عمران طویل سانس لے کر بولا۔ مزاج کا ضدی پن عقل سلیم کو ہڑپ کر جاتا ہے، غزالہ نے کہا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، عمران بولا۔ اگر ایسے آدمی کی مدد نہ کی جائے تو وہ بالآخر ڈوب ہی جاتا ہے، وہ بولی۔ مدد ہی کرنے کے لیے تو میں یہاں ہوں، لیکن مدد کس طرح کی جائے، عمران بولا۔ خاموشی سے اس چیز کو تلاش کر کے ان لوگوں کے حوالے کر دیں، غزالہ نے کہا۔ بڑی آسانی سے یہ بات آپ کی زبان سے پھسل تو گئی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی نوعیت کا علم بھی نہیں ہے کہ ہم کیا تلاش کریں گے، عمران نے کہا۔ کوئی ایسی چیز جو بہت اہم ہو، غزالہ نے کہا۔ ٹھہریے، خدا کے لیے ٹھہر جائیے، مجھے پسینے آ رہے ہیں، اور یہ باپ رے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کیا ہوا، کیا بات ہے، غزالہ نے کہا۔ ایسی ایک چیز یاد آ رہی ہے، وہ ایک دانت تھا کسی آدمی کا، دانت میرے دادا جان کے قبضے میں تھا، پورا خاندان تباہ ہو گیا اور میں آخری فرد، یعنی خاندان کا آخری چشم و چراغ، اس طرح دھکے کھاتا پھر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا بک رہے ہو، غزالہ بولی۔ وہ افریقہ کے ایک جادوگر کا دانت تھا جو کرنل ڈھمپ کے ہاتھوں ٹوٹا تھا، عمران نے کہا۔ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ بولی۔ پھر ضروری نہیں کہ وہ خطرناک چیز سیٹھ صاحب نے گھر میں رکھی ہو، عمران نے کہا۔ گھر کے علاوہ اور کہیں بھی نہ ہوگی، غزالہ بولی۔ تب تو وہ لوگ میرے چغد معلوم ہوتے ہیں، نہایت آسانی سے تدبیر تھی، خوشبو کا حملہ کر کے گھر کے ہر فرد پر اثر انداز ہو جاتا اور نہایت اطمینان سے پورا بنگلہ الٹ پلٹ کر دیتے، عمران بولا۔ اس کے باوجود بھی وہ چیز نہ ملتی، غزالہ نے کہا۔ اوہ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جس کا علم آپ دونوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، عمران اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ آہستہ بولو، اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ عمران کچھ اور آگے جھکایا، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ تہ خانہ، جس کا علم ہم دونوں کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن وہاں تنہا جاتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ پہلے کبھی گئی ہیں، عمران نے پوچھا۔ بچپن میں ایک بار، خود ڈیڈی لے کر گئے تھے اور مجھے دیر تک سمجھاتے رہے تھے کہ میں اس کا تذکرہ کسی سے بھی نہ کروں، غزالہ نے کہا۔ تب تو ممکن ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں راستہ جانتی ہوں، لیکن میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ اس سلیب کو اس جگہ سے ہٹا سکوں، غزالہ نے کہا۔ یہ میں کر لوں گا، بے فکر رہیے، عمران بولا۔ لیکن میں کیسے یقین کر لوں کہ بات تمہاری ذات سے آگے نہیں بڑھے گی، غزالہ نے کہا۔ قطعی نہیں بڑھے گی، لیکن آپ کو یقین دلانا میرے بس سے باہر ہے، عمران نے کہا۔ کرائسٹ اور مقدس مریم کی قسم کھاؤ، مجھے یقین آ جائے گا، غزالہ بولی۔ میں ان دونوں کو اس جھگڑے میں نہیں ڈالنا چاہتا، خواہ آپ مجھ پر اعتماد کریں یا نہ کریں، عمران نے کہا۔ بس تو پھر رہنے دو، وہ لوگ مجھے اٹھا کر لے جائیں گے اور ڈیڈی کو دھمکائیں گے کہ اگر انہوں نے وہ چیز ان کے حوالے نہ کی تو مجھے مار ڈالیں گے، غزالہ نے کہا۔ یہ کام تو انہیں بہت پہلے کر ڈالنا چاہیے تھا، خواہ مخواہ اتنی دیر لگائی، عمران نے کہا۔ تم ہوش میں تو ہو، غزالہ بھڑک اٹھی۔ ہوش میں ہوتا تو یہ ضرور سوچتا کہ آخر مجھ میں کون سے ایسے سرخاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں کہ میرے یہاں آتے ہی انہیں اس قسم کی تدبیریں سوچنے لگی ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ، وہ آنکھیں نکال کر رہ گئی، تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر سر ہلا کر بولی۔ واقعی یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب تک تم اس پلیا پر دکھائی نہیں دیے ہم نارمل قسم کی زندگی گزارتے رہے، اور مجھے ڈیڈی کے کسی ایسے راز کا علم تک نہ ہوا تھا، غزالہ نے کہا۔ سوچے جائیے، میں تو چلا، ملازمت بھی ملی تو مکھیاں پیدا کر کے مارنے والی، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ بیٹھو، غزالہ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مجھ پر رحم کیجیے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، عمران پھر وہاں نہیں ٹھہرا، غزالہ دانت پیستی رہ گئی۔
اسی کے توجہ دلانے پر اس کا ذہن اس حقیقت کی طرف مبذول ہوا تھا کہ اس کی آمد سے قبل وہ لوگ بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اور یہ کہانی ایک حاملہ کتیا سے شروع ہوئی تھی۔ وہ سوچتی رہی اور اس کا ذہن ان معاملات میں الجھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ڈھمپ کی آمد اور اس کی حیثیت معمہ بن کر رہ گئی تھی۔ آخر کار وہ اٹھی اور اس ذہنی کیفیت سمیت جیلانی سیٹھ کے سامنے جا پہنچی۔ وہ آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھا اور نہ جانے کیوں اس نے خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہی رکھا تھا۔ آنکھیں بند تھیں۔ وہ قریب جا کر کھڑی ہوئی لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ پھر الٹے پاؤں واپس ہی ہونے والی تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور عمران برآمد ہوا۔ غزالہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، دروازہ بند کر دیجیے اور بیٹھ جائیے۔ آہستہ بولو، جاگ پڑیں گے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ سر پر ڈھول بجانے سے بھی نہیں جاگ سکتے، عمران نے بڑے اطمینان سے کہا اور آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ کیا مطلب؟ اطمینان سے بیٹھ جائیے، ضروری مشورہ، عمران نے کہا۔ آخر ڈیڈی، وہ پرتشویش نظروں سے جیلانی کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ بے فکر رہیے، صرف گہری نیند ہے، کوئی خاص بات نہیں، عمران بولا۔ کیسی نیند ہے؟ یہ تو پیروں کی چاپ سے بھی جاگ جاتے ہیں، غزالہ نے کہا۔ میں نے انہیں سلا دیا ہے، تکلیف زیادہ تھی، نیند کا انجیکشن دیا ہے، عمران نے کہا۔ آخر بات کیا ہے؟ جلدی بتاؤ، ورنہ میرے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی، غزالہ بولی۔ آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ آپ اپنے باپ کو کسی غیر قانونی معاملے میں ملوث دیکھنا پسند نہیں کریں گی، عمران نے کہا۔ اور اب بھی یہی کہتی ہوں، غزالہ بولی۔ تو پھر میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ ان کا وہ بازو قطعی محفوظ ہے، فریکچر تو بڑی چیز ہے، کہیں ہلکی سی خراش بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ جانتی ہیں کہ جس حصے میں فریکچر ہوتا ہے اس پر ورم بھی آ جاتا ہے، عمران نے کہا۔ یقینی بات ہے۔ تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ شانے سے لے کر انگلیوں تک کہیں معمولی سا ورم بھی نہیں ہے۔ یہ تو بینڈیج اس طرح کی گئی ہے کہ اوپر سے صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے، عمران بولا۔ عمران نے جیلانی کے چوٹ کھائے ہوئے بازو کو پٹیوں کی بندش سے آزاد کرنا شروع کر دیا، اور پھر ذرا ہی سی دیر میں غزالہ کو اس کے بیان پر یقین کر لینا پڑا۔ پورا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا، اس پر کہیں ہلکی سی خراش بھی پائی نہیں جاتی تھی۔ اس کی زبان ہی گنگ ہو گئی۔ عمران کو دوبارہ پٹی باندھتے دیکھ رہی تھی۔ پہلے ہی کسی پٹی کر دینے کے بعد وہ اس کی طرف مڑا۔ غزالہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر عمران نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے خاموشی سے تعمیل کی۔ عمران بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکلا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر وہ ڈرائنگ روم میں آئے۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے، وہ بالآخر بولی۔ سمجھ میں تو ابھی میری بھی نہیں آیا، لیکن ہے کوئی بڑا چکر، عمران بولا۔ تم نے انہیں بے ہوش کیسے کیا تھا؟ غزالہ نے پوچھا۔ وہ سونے سے قبل نیند کا انجیکشن لینے کے عادی معلوم ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ میرے لیے یہ بھی نئی اطلاع ہے، غزالہ بولی۔ میں بغور انہیں دیکھتا رہا ہوں۔ آج میں نے نیند والی دوا کے ایمپل کی جگہ بے ہوشی طاری کرنے والی دوا کا ایمپل رکھ دیا تھا، لہٰذا انہوں نے خود ہی اپنے اوپر بے ہوشی طاری کر لی، عمران نے کہا۔ اور تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ غزالہ بولی۔ ہاتھ کی بینڈیج کھول کر اپنے شبہ کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پہلے ہی نظر میں شبہ ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن آخر کیوں؟ غزالہ بولی۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے میری اصلیت معلوم کرنے کے لیے کیا ہے، عمران ہنس کر بولا۔ میں نہیں سمجھی۔ شاید وہ مجھے سی آئی ڈی سے متعلق سمجھتے ہیں، چونکہ وہ کتیا آپ کی قیامگاہ سے زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں، عمران نے کہا۔ تو کیا تم سچ مچ سی آئی ڈی کے آدمی نہیں ہو؟ غزالہ بولی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عمران نے کہا۔ تو پھر تم کون ہو؟ غزالہ بولی۔ نوبل ڈھمپ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، عمران نے کہا۔ اگر وہ سچ مچ کسی غیر قانونی معاملے میں ملوث ہوئے تو تم کیا کرو گے؟ غزالہ نے کہا۔ کچھ بھی نہیں، جو کریں گی آپ کریں گی، عمران نے کہا۔ میں کیا کروں گی؟ غزالہ بولی۔ انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گی، عمران نے کہا۔ میں تمہاری بے حد شکر گزار ہوں گی اگر تم پولیس کو اطلاع دینے کی بجائے میری مدد کرو، غزالہ بولی۔ میں یہی کروں گا، آپ مطمئن رہیے، عمران بولا۔ تو وہ سب کچھ فراڈ تھا، وہ پانچوں نقاب پوش ڈیڈی ہی کے آدمی تھے، غزالہ نے کہا۔ میں یہ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے وہ سب کچھ سچ ہی ہو، لیکن اس چیز کے بارے میں سوچیے جو ان کے قبضے میں ہے۔ اگر اسے اصولاً پولیس کے قبضے میں ہونا چاہیے تو اپنے قبضے میں رکھنا غیر قانونی ہی حرکت ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں یہ تو درست ہے، غزالہ بولی۔ دونوں پارٹیاں، میرا مطلب ہے کہ آپ کے ڈیڈی اور ان کے مخالفین
دونوں ہی اس کے سلسلے میں پولیس سے رجوع کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ پولیس کی نظروں میں اس کا کسی کے قبضے میں بھی ہونا غیر قانونی امر ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ بات سمجھ میں آنے والی ہے، غزالہ بولی۔ لہٰذا اب ان کے ہوش میں آنے سے قبل ہی ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا، عمران نے کہا۔ تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ میں تو فی الحال ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی ہوں، غزالہ نے کہا۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایسا بن جانا چاہیے ہوگا جیسے ہم کچھ جانتے ہی نہیں۔ انہیں قطعی احساس نہ ہونے دینا چاہیے کہ ہماری دانست میں وہ زخمی ہونے کی اداکاری کر رہے ہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، غزالہ بولی۔ پھر میں آپ کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کروں گا کہ اس چیز کو تلاش کیا جائے۔ پہلے ہم اس کی نوعیت کا اندازہ لگائیں گے اور پھر اسی کے مطابق سے طریقہ کار متعین کریں گے، عمران بولا۔ میں بہت پریشان ہوں ڈھمپ، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، غزالہ نے کہا۔ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا، لیکن آپ کا تعاون شرط ہے، عمران بولا۔ میں ہر طرح تمہارا ہاتھ بٹاؤں گی، غزالہ بولی۔ بات بات پر الجھیے گا بھی نہیں، عمران نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ خود کو قابو میں رکھوں گی، غزالہ بولی۔ بس تو پھر آپ کی تجویز کے مطابق ابتدا تہ خانے سے کریں گے، عمران نے کہا۔ اب مجھے خوف معلوم ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا چیز سامنے آئے، غزالہ نے کہا۔ دیکھیے یہ کام تو کرنا ہی ہے کسی نہ کسی طرح، عمران بولا۔ ہاں میں اپنا دل مضبوط کرنے کی کوشش کروں گی، غزالہ بولی۔ آپ کا دل مضبوط ہے، آپ بہت دلیر ہیں، عمران بولا۔ لیکن اس انکشاف کے بعد سے میرے اعصاب جواب دیتے جا رہے ہیں، وہ بولی۔ اوہو، کوئی خاص بات نہیں، آدمی ہی غلطیاں کرتا ہے اور پھر ان کی اصلاح بھی کر لیتا ہے۔ میں ہوں یا آپ کے ڈیڈی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس قانون کے محافظوں کی نظر میں پڑنے سے پہلے ہی خود کو ٹھیک ٹھاک کر لیا جائے تو کوئی بات نہیں، عمران بولا۔ اور تم کبھی کسی سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرو گے، غزالہ نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں، عمران بولا۔ اور ہمیں بلیک میل بھی نہیں کرو گے، غزالہ بولی۔ کیا میں صورت سے ہی ایسا آدمی لگتا ہوں، عمران بولا۔ صورت سے تو ایسے لگتے ہو کہ اگر کسی نے زور سے ڈانٹ بھی دیا تو بھاگ کھڑے ہوگے، لیکن کیا حقیقت بھی یہی ہے، غزالہ بولی۔ اب اس کے بارے میں کیا عرض کروں کہ صورت خدا کی بنائی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں مجھ سے کوئی غیر قانونی حرکت ہرگز سرزد نہ ہوگی، عمران نے کہا۔ اچھا تو پھر تہ خانے کی رہی، غزالہ بولی۔ جی ہاں، اسے بھی دیکھ لیا جائے، عمران نے کہا اور کسی سوچ میں پڑ گیا۔ غزالہ تو پہلے ہی سے بے حد متفکر نظر آ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کی فضا پر بوجھل سا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔